السلام علیکم۔ ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ کیا تھا جو ان خطوط میں لکھا تھا؟ کیا تھا، سچ کہ جھوٹ؟ خط جلاتے ہوئے میں نے کوئی 110 بار سوچا تھا، اور ملکہ کتنا صحیح کہتی تھی کہ آج کل کے دور میں کوئی بھی تمہارا مخلص دوست نہیں بن سکتا۔ اپنے فائدے کے لیے وہ تمہیں گڑھے میں دھکا دے دے گا اور اسے افسوس بھی نہیں ہوگا۔ میں نے سوچا تھا یہ واقعہ میری زندگی کے لیے ایک سبق ہوگا، لیکن یہ سبق سیکھنے میں میری کتنی توانائیاں خرچ ہو گئی تھیں یہ صرف میں ہی جانتی تھی۔ میری کلاس میں پہلے بھی کم ہی سہیلیاں تھیں، اب تو میں نے کسی سے بھی بات کرنا چھوڑ دیا تھا اور بظاہر میں کتابی کیڑا بن گئی۔ لیکن کیا میں واقعی کتابی کیڑا تھی؟ کھلی ہوئی کتاب کے لفظ تو محبت بھرے لفظوں میں ڈھل جاتے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ میں ٹاپ نہیں کر سکی تھی۔ میرے نمبر اچھے تھے لیکن اپنی کلاس بلکہ اپنے کالج میں تو فرسٹ ہی تھی، لیکن ٹاپ! ہائے، ملکہ کو کتنا افسوس ہوگا۔ میں نے رزلٹ دیکھ کر سوچا تھا، بلکہ مجھے تو پہلے سے پتا تھا کہ میرا رزلٹ ایسا ہی ہوگا، بلکہ اس سے بھی کم نمبروں کی توقع تھی۔ لیکن ملکہ اور ماما تو مجھ سے بہت امیدیں لگائے ہوئے تھے۔ ملکہ آئی تھی پہلے کی طرح تحفوں سے لدی پھندی اور مٹھائی کے ساتھ۔ اسے دیکھ کر جانے کب کب کے چھپائے ہوئے آنسو بہہ نکلے تھے۔ ارے پاگل نہ ہو تو! ماما نے مجھے اپنے ساتھ لگا لیا۔ وہ ٹاپ! مجھے اپنے بہتے آنسو کا کچھ تو جواز دینا تھا۔ تو کیا ہوا، اتنے اچھے نمبر ہیں؟ ماما اور ملکہ نے میری بڑی حوصلہ افزائی کی تھی۔ میرے بہتے آنسو رک گئے۔ وہ میں بیمار تھی، میرے سر میں درد رہنے لگا تھا، پڑھ نہیں سکتی تھی، بس بغیر پڑھے ہی پیپر دیے تھے۔ میں نے سچ اور جھوٹ ملا کر بتاتے ہوئے اپنا چہرہ دوپٹے کے پہلو سے پوچھا۔ اچھا، اب کیا ارادے ہیں؟ میرے سامنے بیٹھتے ہوئے ملکہ نے پوچھا تھا۔ ظاہر ہے ماسٹر کروں گی فزکس یا کیمسٹری میں۔ ٹھیک ہے، تم مجھے اپنے کاغذات دے دینا، میں وہاں جا کر اپلائی کروں گی۔ پنجاب یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے میں بیبے اور اماں کو روتا چھوڑ کر ماما کے ساتھ لاہور چلی آئی۔ 2 دن ملکہ میرے ساتھ یونیورسٹی آئی تھی اور ہاسٹل کے کمرے میں میرا سامان سیٹ کرتے ہوئے اس نے پوچھا تھا، صرف سر درد کا مسئلہ تھا حجو؟ پیار سے وہ مجھے حجو ہی بلاتی تھی، یا کوئی اور بات تھی؟ اس کی ان زیرک نظروں سے مجھے خوف آتا تھا۔ پتہ نہیں اس کی چندھی آنکھوں میں کوئی ایکس رے مشین فٹ تھی کہ اندر تک دیکھ آتی تھی۔ نہیں تو بھلا کیا بات ہونی ہے، بس ایسے ہی وہم ہو گیا تھا مجھے۔ میں نے الماری میں اپنا سامان رکھ کے تالا لگایا تھا اور اپنے بستر پہ بیٹھ گئی تھی۔ میری روم میٹ باہر گئی ہوئی تھی۔ کیسا وہم؟ ملکہ پریشان ہو گئی تھی۔ وہ سر میں درد ہوتا تھا نا، تو میں نے سمجھا سر میں کوئی رسولی ہے۔ میرے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے تھے۔ پاگل ہو گئی ہے! میں نے اس کے سارے زیرک پن کو شکست دے دی تھی اور وہ مجھے ڈاکٹروں کے پاس لیے پھری۔ وہ خود اب میڈیکل کے 4تھے سال میں تھی۔ کئی دن پریشان رہ کر ایک دن وہ ہنستی ہوئی میرے پاس آئی تھی۔ یار کچھ نہیں ہے تمہیں، وہم تھا سب ٹیسٹ کلیئر ہیں الحمدللہ۔ تم نے سر پہ سوار کر لیا تھا کہ تمہیں ٹاپ کرنا ہے۔ خیر اب آرام سے سکون سے پڑھو اور سر پہ سوار مت کرنا کچھ۔ اور میں پڑھائی میں جت گئی۔ میں نے کیمسٹری میں ایڈمیشن لیا تھا اور میری روم میٹ نے فزکس میں، سو ہمارے درمیان زیادہ دوستی نہ ہو سکی تھی، بس رسمی سا تعلق تھا۔ وہ صرف سونے کے لیے کمرے میں آتی تھی۔ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کیونکہ مجھے اب کسی کو دوست نہیں بنانا تھا۔ میں اب یونیورسٹی میں تھی، تیسرے فیز میں۔ پہلا اسکول تھا، دوسرا کالج اور اب یونیورسٹی۔ تینوں فیز میں ایک نئی دنیا سے روشناس ہوئی تھی میں۔ یہاں بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ استاد تھے اور مجھے ان سے پڑھ کر مزہ آتا تھا۔ میرے ڈپارٹمنٹ میں صرف 7 لڑکیاں تھیں۔ لڑکے مہذب تھے، دور دور سے لڑکیوں کو دیکھتے تھے، نگاہیں جھکا کے بات کرتے تھے۔ پتہ نہیں یہ صرف میرے ڈپارٹمنٹ کی بات تھی یا سبھی ایسے تھے۔ عزت سے بات کرتے تھے، اندر اندر پسندیدگیاں بھی چلتی ہوں گی، لیکن میں تو بس اپنی پڑھائی میں ہی مگن تھی۔ مجھے اس بار ضرور ٹاپ کرنا تھا۔ ہولے ہولے میں پہلی محبت کا غم بھول گئی تھی۔ ملکہ کبھی کبھار 10-15 دن بعد مجھے ضرور ملنے آتی تھی، حالانکہ اس کی پڑھائی بہت ٹف تھی اور اسے محنت بھی بہت کرنا پڑتی تھی، لیکن اسے میرا خیال رہتا تھا ہمیشہ۔ 1-2 بار وہ مجھے اپنے ہاسٹل بھی لے گئی اور بڑے فخر سے متعارف کروایا۔
یہ میری کزن ہے، FSC میں ٹاپ کیا تھا اس نے۔ وہ مجھ سے اتنی محبت کرتی تھی، لیکن پتہ نہیں میں اسے اتنی محبت کرتی تھی یا نہیں۔ اس کا جواب مجھے بھی 2 سال بعد ملا تھا۔ نہیں، میں اس سے اتنی کیا سرے سے محبت ہی نہیں کرتی تھی۔ وہ جو بچپن میں میرے اندر اس کے لیے جلاوا پیدا ہوا تھا، وہ اسی طرح میرے اندر کہیں تہ میں سویا پڑا تھا، مرا نہیں تھا۔ میں اب یونیورسٹی میں دکھنے لگی تھی، اپنی شکل و صورت کی وجہ سے نہیں، وہ تو اب بھی ایسی ہی تھی، معمولی سی، لڑکیوں کے ہجوم میں الگ سے نہ دکھنے والی۔ سادہ سے شلوار قمیص پہ بڑا سا سفید دوپٹہ اوڑھے اور گھنے بالوں کی موٹی سی چٹیاں بنائے اور پاؤں میں کالے بند جوتے پہننے والی۔ میں اپنی ظاہری صورت کی وجہ سے نظر نہیں آئی تھی، بلکہ اپنے رزلٹ کی وجہ سے، اپنے ان اسائنمنٹس کی وجہ سے جن کی تعریف کلاس میں میرے اساتذہ کرتے تھے۔ اساتذہ کی ستائش بھری نظریں ہولے ہولے میرے زخم بھر رہی تھی، اور اب میں سر اٹھا کر چلتی تھی اور اعتماد سے بات کرتی تھی۔ میرے فائنل ایگزام سے تقریباً 1-1.5 ماہ پہلے ملکہ آئی تھی۔ چل آج موج ملا کرتے ہیں۔ اس کے بھی فائنل ہفتے بھر بعد سٹارٹ ہونے والے تھے، جبکہ میرے پیپرز میں ابھی 1.5 ماہ تھا۔ میں تیار ہو گئی۔ انارکلی سے چاٹ کھا کر اور بوتل پی کر ہم مال روڈ پہ آئے اور مال پر ہمیں وہ ملا تھا۔ یہ عبدالخالق ہے، میرا کلاس فیلو۔ اس کا نام تھوڑا دقیانوسی تھا، لیکن وہ خود بالکل بھی دقیانوسی نہیں تھا۔ کیمل کلر کا کوٹ اور سیاہ ڈریسنگ پینٹ میں وہ بہت شاندار لگ رہا تھا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں بلا کی چمک اور مقناطیسیت تھی۔ ہلکا سانولا رنگ دلکش مسکراہٹ لیے وہ مجھے دیکھ رہا تھا۔ اچھا، تو یہ ہیں آپ کی وہ لائق فائق کزن؟ ہاں، ملکہ کی آنکھوں میں میرے لیے فخر تھا۔ اور یہ اب بھی ٹاپ کرے گی، ہے نا؟ ہاں، میں نے صرف سر ہلایا۔ میں جیسے مسحور سی ہو گئی۔ پتہ نہیں اس کی مسکراہٹ نے مجھے مسحور کیا تھا یا اس کے اس قدر دلکش سراپے نے۔ اس کی سانولی رنگت میں بلا کی کشش تھی۔ ایک بار کسی نے کہا تھا کہ مرد تو بس سانولے رنگ کے ہی اچھے لگتے ہیں، مردوں کا رنگ گورا چٹا ہو تو بالکل اچھا نہیں لگتا۔ اور آج وہاں مال پہ کھڑے کھڑے میں نے سوچا تھا وہ بات جس نے بھی کہی تھی سچ کہی تھی۔ میرا دل تو جیسے پھڑک کر اس کے قدموں میں گر گیا تھا، لیکن میں نے اپنی نظریں جھکا لی تھیں اور اپنے تئیں اس کے قدموں میں گرے اپنے دل کو اٹھا کر سنبھال لیا تھا کہ کہاں میں منیر حسین ترکھان کی معمولی شکل والی بیٹی، اور کہاں وہ جو دیکھنے میں ہی کسی اونچے خاندان کا لگتا تھا۔ اس روز اس نے اپنی گاڑی پر پہلے مجھے اور پھر شاید ملکہ کو اس کے اسپتال چھوڑا تھا۔ میں اس کے بارے میں جاننے کے لیے بے چین تھی، لیکن میں دوسرے روز ہی ملکہ کے پاس جا کر اس پر اندر کا حال ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ پھر 5ویں دن میرے صبر کی حد ختم ہو گئی تھی۔ میں اس کے ہسپتال پہنچ گئی۔ مجھے دیکھ کے وہ حیران رہ گئی۔ ہاں، خیریت ہے، میں نے سوچا 2-4 دن بعد تم مصروف ہو جاؤ گی اور پھر چلی جاؤ گی تو مل آؤں۔ ہاں، لیکن میں پھر آ جاؤں گی جلدی ہاؤس جاب کے لیے۔ ڈاکٹر آفندی نے کہا ہے کہ جلد ہاؤس جاب مل جائے گی۔ وہ لڑکا، وہ جو اس روز مال پر ملا تھا، وہ بھی تمہارے ساتھ پڑھتا ہے؟ ہاں ہاں، بتایا تو تھا۔ اس دن تمہارا دماغ کہاں تھا؟ ملکہ نے حیرت سے مجھے دیکھا تھا۔ اوہ ہاں، خیال ہی نہیں رہا۔ کافی امیر آدمی لگتا ہے۔ اس کے باپ نے کوئی مل بھی لگا رکھی ہوگی۔ میں نے بڑے لاپرواہ انداز میں کہا تھا، لیکن ملکہ چونکی۔ پتہ نہیں، میں نے کبھی پوچھا نہیں۔ ویسے کیا تم صرف یہ معلوم کرنے کے لیے میرے پاس آئے ہو؟ اس کی چندی آنکھوں میں شرارت تھی۔ میں شرمندہ ہو گئی۔ نہیں یار، بس یوں ہی آ گئی تھی تمہیں ملنے اور وش کرنے۔ گڈ لک۔ تھینک یو ہاجرہ۔ میں اب چلتی ہوں۔ مجھے پتا تھا یہ وقت اس کے لیے کتنا قیمتی ہے۔ اس نے بھی رکنے کا اصرار نہیں کیا تھا اور میں واپس ہاسٹل آ گئی۔ پھر میں نے شعوری کوشش سے اس کا خیال ذہن سے نکالا اور پڑھائی میں مصروف ہو گئی تھی۔ پھر تقریباً 1 ماہ بعد ملکہ مجھ سے ملنے آئی، اور وہ اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ عبدالخالق بھی تھا۔ کیا آج بھی راستے میں مل گئے تھے آپ؟ بے اختیار میرے لبوں سے نکلا تھا۔ نہیں، وہ ہنسا۔ آج ہم باقاعدہ پلان کر کے آئے ہیں، کالج سے اکٹھے۔ آپ کو وش کرنا تھا۔ آپ کے پیپرز کب شروع ہو رہے ہیں؟ اگلے ہفتے۔ تو آج تھوڑی سی عیاشی کی جا سکتی ہے، اس نے ملکہ سے پوچھا تھا، اور ملکہ نے مجھ سے تو میں نے سر ہلا دیا تھا۔ وہ میرے لیے الگ الگ وش کارڈ اور پھول لائے تھے۔ ان کے پیپرز ختم ہو گئے تھے اور ملکہ 2 دن بعد واپس گھر جا رہی تھی۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن تھا۔ ملکہ کو ایک بار بھی میں نے عبدالخالق کی طرف دیکھتے نہیں پایا تھا۔ اس کے انداز میں بڑی بے نیازی تھی، ایسی بے نیازی جو اٹریکٹ کرتی تھی۔ اس نے جوگرز پہن رکھے تھے اور چھوٹے چھوٹے پھولوں والی مردانہ کالر والی شرٹ تھی، اور لمبی آستینوں کے کف تھوڑے سے موڑ رکھے تھے، اور اس کی بائیں کلائی پہ بندھی چھوٹے ڈائل والی گھڑی میں جڑے
ننھے سے نکلی ہیرے اور اس کا گولڈن ڈال. کبھی کبھی وہ جب بائیں ہاتھ سے ماتھے پر آ جانے والے بال پیچھے کرتی تو اپنی طرف متوجہ کر لیتے تھے. وہ جب ہنستی تو ہنستے ہوئے اس کے چھوٹے چھوٹے ہموار دانت بھی خوبصورت لگ رہے تھے. میں آج پہلی بار اس کی کچھ خوبصورتیوں کا اعتراف کر رہی تھی اور چور نظروں سے عبدالخالق کو دیکھتی تھی، حالانکہ جانتی تھی کہ وہ ایسا دور دراز جزیرہ ہے جس پر میں نے کبھی قدم نہیں رکھنا اور یہ شاید آخری ملاقات ہے. اس کا ارادہ باہر جا کے اسپیشلائزیشن کرنے کا تھا اور وہ ملکہ کو بھی قائل کر رہا تھا اسے بھی ضرور اسپیشلائزیشن کے لیے باہر جانا چاہیے. ان کی باتوں میں مجھے دلچسپی نہ تھی. میرے دل نے خواہش ضرور کی تھی کہ یہ باتیں ختم نہ ہوں اور وہ میرے سامنے بیٹھا رہے. مجھے ہاسٹل کے گیٹ پہ ڈراپ کرتے ہوئے عبدالخالق نے کہا تھا، ہاجرہ جی ٹریٹ پکی ہے آپ کی طرف. کیسی ٹریٹ؟ میں نے حیرت سے پوچھا. آپ کے ٹاپ کرنے کی. محنت تو میں پہلے بھی بہت کر رہی تھی لیکن اب اور زیادہ کر رہی تھی. پھر میرے پیپرز ختم ہو گئے. ماما نے مجھے لینے آنا تھا. میں اس روز پیکنگ کر رہی تھی کہ ایک لڑکی نے آ کے بتایا، آپ سے کوئی ملنے آیا ہے، شاید گھر سے لینے آیا ہے. ماما نے تو پرسوں آنا تھا. میں نے سوچتے ہوئے بیڈ پہ پڑا دوپٹہ اٹھا کے سر پہ جمایا. میں کچھ دیر پہلے ہی بات لے کر نکلی تھی اور میرے گھٹنوں تک چھوتے لمبے اور گھنے بال کھلے تھے، تھوڑے گیلے تھوڑے خشک. اللہ خیر کرے بیبے کو نہ کچھ ہو گیا ہو. میں دل میں آنے والے وسوسوں کو جھٹکتی وزٹنگ روم میں آئی تو وہاں عبدالخالق کو بیٹھے دیکھ کے ٹھٹک گئی. آپ؟ ہاں، وہ مسکرایا تھا. کیسے ہوئے پیپرز؟ بہت اچھے. دل میں حیران ہوتی ہوئی میں بیٹھ گئی تھی. یعنی ٹریٹ پکی؟ وہ ہنسا. ہاں پکی. گڈ. مجھے ڈر تھا کہ کہیں آپ چلی نہ گئی ہوں. نہیں، آج ہی تو آخری پیپر دیا ہے، پھر اتنی تھکن ہے. کچھ شاپنگ بھی کرنی ہے، پیکنگ کرنی ہے. ماموں پرسوں لینے آئیں گے. ماموں یعنی ملکہ کے ابو؟ میں نے سر ہلا دیا، لیکن اس وقت مجھے اس کے منہ سے ملکہ کا نام سننا بہت ناگوار گزرا. پتہ نہیں کیوں. ذہانت مجھے اٹریکٹ کرتی ہے، وہ دھیمے دھیمے کہہ رہا تھا. ظاہری خوبصورتی کوئی چیز نہیں ہوتی، اصل میں انسان کے اندر کا حسن ہوتا ہے. ظاہری حسن ادھر ادھر بہت بکھرا ہوا ہے لیکن اندر کا حسن کم کم نظر آتا ہے. ہمارے آس پاس ایسے لوگوں کی تعداد زیادہ ہے جن کے من میلے ہیں. میرے اندر جیسے خوشگمانی کے پہاڑ اٹھ کھڑے ہوئے تھے. اور ملکہ ایسی ہی لڑکی ہے، ذہین، سادہ، بے غرض، بے ریا. اور سارے پہاڑ دھم سے گر گئے اور میرا وجود جیسے ان کے نیچے دب کر چور چور ہو گیا. میں نے برسوں اسے پرکھا ہے. اس کے دل میں کبھی کھوٹ نہیں پایا، نہ لالچ نہ ہوس. اپنے آپ میں مگن وہ ایسی لڑکی ہے کہ اللہ لوک ہو جیسے. اسے آج تک یہ خبر نہیں ہو سکی کہ میں اس کے لیے اپنے دل میں کیا جذبات رکھتا ہوں اور مجھے اس کی یہ خبری بھی اٹریکٹ کرتی ہے. میں پتہ نہیں اپنی آنکھوں میں اڑتی دھول چھپانے کے لیے جھکی تھی یا یہ کوئی شعوری حرکت تھی کہ جھکنے سے میرا دوپٹہ ڈھلک گیا تھا اور میرے کھلے بال میرے شانوں پہ اکٹھے ہو کر زمین کو چھونے لگے تھے. جب میں سیدھی ہوئی تو میں نے اس کی آنکھوں میں ستائش دیکھی تھی، لیکن پھر فوراً ہی اس نے نظریں ہٹا لی تھی. میں نے اپنا دوپٹہ اچھی طرح لپیٹ کر خواہی وضاحت کی تھی. میں ابھی بات لے کر نکلی تھی، بال کچھ نہیں ہوئے تھے تو آپ آ گئے اور ایسے ہی بال باندھے بغیر چلی آئی. وہ صرف مسکرا دیا تھا. وہاں کالج میں ایسی لڑکیاں بھی تھیں جو لڑکوں کو متوجہ کرنے کے لیے طرح طرح کی اونگی بونگی حرکتیں کرتی تھیں، لیکن ملکہ نے ایسا کبھی نہیں کیا. حالانکہ کچھ لڑکے تو اس کے ارد گرد چکراتے رہتے تھے. اس سے نوٹس لینے کے چکر میں نے کبھی ملکہ سے کچھ نہیں کہا کہ میں اس کا متعلق کیا سوچتا ہوں. کاش تم مجھ سے بھی یہ نہ کہتے تو میں بہت آرام و سکون سے یہ سوچ کے خوش رہنے کی کوشش کرتی کہ تم جیسے لڑکے بھلا ہم جیسی لڑکیوں. لیکن اب تو اس نے مجھ جیسی ایک لڑکی کو پسند کر لیا تھا اور یہ کتنی تکلیف دہ بات تھی کہ وہ لڑکی میں نہیں تھی. میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ آپ میری آرزو اس تک پہنچا دیں. اسے اگر اعتراض نہ ہو تو میں اپنے والدین کو اس کے گھر بھیجوں گا. نہیں، میرے حلق سے گھٹا گھٹا سا نکلا تھا. وہ تو شادی نہیں کرنا چاہتی. اس نے مجھے ایک دفعہ کہا تھا کہ وہ شادی نہیں کرے گی اور اپنے امی ابو کا بیٹا بن کر رہے گی. ایسی باتیں عموماً اکلوتی لڑکیاں کرتی رہتی ہیں. یہ ان کی اپنے والدین کے لیے محبت کی انتہا ہوتی ہے. لیکن ایسے فیصلوں پہ قائم رہنا ممکن نہیں ہوتا ہاجرہ. اس کے لبوں سے میرا نام نکلا تھا جیسے ہر طرف مٹھاس کھل گئی تھی. میرا جی چاہنے لگا وہ بار بار میرا نام لے. آپ کے گھر میں فون ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا. تو یہ میرا نمبر رکھ لیں اور ملکہ سے بات کر کے مجھے فون کر دیجیے گا. آپ کے والدین مان جائیں گے؟
میرے والدین دنیا کے سب سے انوکھے والدین ہیں، کبھی آپ سے ملواؤں گا۔ وہ مسکرایا تھا۔ ہمارے خاندان میں خوبصورت لڑکیوں کی کمی نہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی ملکہ جیسی نہیں۔ ملکہ کے لیے محبت اس کی آنکھوں اور اس کے لہجے سے جھلکتی تھی اور میرا اندر جل کر کباب ہو رہا تھا۔ لیکن ملکہ کے ابو، آپ ہمارے خاندان کے متعلق کچھ نہیں جانتے۔ میں نے ملکہ کو جان لیا، آپ کو دیکھ لیا، مجھے کسی اور کے متعلق جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بھلے خاک کے فرش پہ سوتے ہوں اور جھونپڑے میں رہتے ہوں، لیکن میں جانتا ہوں ان کے من سچے موتیوں جیسے ہوں گے کہ زمرد ہمیشہ مونگے کی چٹانوں پہ ہی اگتے ہیں۔ کیا عجیب آدمی تھا وہ، اس دور میں کیا پسند کر رہا تھا۔ وہ نمبر دے کے چلا گیا اور میں ساکت بیٹھی تھی۔ اسے ذہانت اٹریکٹ کرتی تھی تو پھر ملکہ ہی کیوں، میں کیوں نہیں؟ میں تو اس کے مقابلے میں کہیں زیادہ خوش شکل تھی، کم از کم اس سے زیادہ۔ لیکن وہ تو مجھ سے صرف 2 بار ملا تھا اور آج تیسری بار، اور ملکہ کے ساتھ کئی سالوں سے پڑھ رہا تھا۔ مجھے بہت رونا آیا۔ بہت سارے دنوں بعد پرانے زخموں کے ٹانکے بھی کھل گئے تھے، ورنہ عبدالخالق سے میرا کیا ناتا تھا؟ کیسی انہونی سی تھی نا کہ ترکھانوں کی کم صورت لڑکی عبدالخالق کے دل کو بھا گئی تھی۔ میں نے پتہ نہیں سامان کی کیسے پیکنگ کی تھی اور بستر پہ گر گئی تھی اور اپنی روم میٹ سے کہہ دیا تھا کہ جب وہ بازار جائے تو اماں اور بیبے کے لیے 2 شعلیں اور ابا کے لیے ایک سستی سی گھڑی لے آئے۔ خود میں سستی سے پڑی رہی تھی کہ ماما لینے آ گیا۔ میرا موڈ بہت خراب تھا، نہ میں نے بیبے سے اچھی طرح بات کی تھی، نہ اماں اور ابا سے، اور تھکن کا بہانہ کر کے چادر سر تک تان کے کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ جب ملکہ مجھے ملنے آئی تو میں نے اس سے بھی اچھی طرح بات نہیں کی اور نہ ہی عبدالخالق کا اسے بتایا، بس سر درد کا بہانہ بنا لیا۔ چہرے پہ بھی نقاہت طاری کر لی اور بیبے اور اماں کے پاس بیٹھ کر وہ مجھے آرام کی تلقین کرتی چلی گئی۔ 2-3 دن تک میں یوں ہی زیادہ وقت کمرے میں چارپائی پہ لیٹی رہی، پھر ایک دن اس کا دیا ہوا نمبر لے کر اسے فون کرنے چلی گئی۔ ہیلو، یہ آپ ہیں نا ہاجرہ؟ اس نے بڑی بےتابی سے پوچھا تھا۔ کاش یہ بےتابی میرے لیے ہوتی۔ جی، وہ میں نے بات کی تھی ملکہ سے، وہ بالکل بھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میں نے فراٹے سے جھوٹ بولا۔ ذہین تو میں بھی تھی اور اداکاری میں بھی کمال حاصل تھا۔ وہ بے حد افسردہ تھا۔ میں نے خود ہی اپنی اداکاری پہ داد دی اور خرامہ خرامہ گھر کی طرف چل پڑی۔ میرے اندر چھپی سڑادی لڑکی باہر آ گئی تھی۔ میں نے عبدالخالق سے وعدہ کیا تھا کہ میں سمجھاؤں گی ملکہ کو کہ وہ یہ بے وقوفی نہ کرے۔ مجھے ایسا من کی خوبصورتی کا قدردان ملتا تو میں اس کے پاؤں دھو دھو کے پیتی۔ میں نے ساتھ ہی پانسا بھی پھینک دیا تھا۔ ملکہ کی سوچ بہت خوبصورت ہے ہاجرہ، اس کے دل کی طرح۔ آپ اس سے کہیے گا میں اس کے خیالات کی قدر کرتا ہوں، وہ جیسے چاہے اپنے والدین کی خدمت کرے، میں کبھی اس کی راہ میں نہیں آؤں گا۔ وہ جو بھی کہتا مجھے کون سا ملکہ تک پہنچانا تھا۔ اور اس کے بعد بھی میں نے دوبارہ اس سے بات کی تھی۔ وہ از حد مایوس اور دل گرفتہ تھا، لیکن میں نے باتوں باتوں میں اسے جتا بھی دیا تھا کہ میں، اور مجھے یقین تھا کہ ایک روز مجھے ضرور پرپوز کرے گا، کیونکہ میں بھی ذہین تھی جیسے ملکہ۔ لیکن دنیا تو ذہین لڑکیوں سے بھری ہوئی ہے، مگر ہر ذہین لڑکی ملکہ نہیں ہوتی۔ یہ بات میں نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی تھی اور منتظر تھی کہ کس روز وہ اپنے والدین کو میرے گھر بھیجتا ہے۔ باتوں باتوں میں اسے میں نے اپنے گھر کا اتا پتہ بھی دیا تھا اور پڑوس میں زینب آپا کا نمبر بھی دے دیا تھا۔ یہی فون نمبر میرے ہاسٹل کے کاغذات اور یونیورسٹی میں بھی موجود تھا، اور مجھے یقین تھا کہ ایک روز وہ ضرور آئے گا، کیونکہ میں ذہین تھی اور اسے ذہانت اٹریکٹ کرتی تھی۔ میں سادہ اور بے ریا تھی، مجھے بل چھل نہیں آتے تھے، میرا دل بھی خوبصورت تھا۔ یہ میرے اپنے خیالات تھے اپنے متعلق، دوسروں کے خیالات کی مجھے پرواہ نہیں تھی۔ اور پھر ایک روز اس کا فون آ گیا۔ زینب آپا کا بیٹا بلانے آیا تو میں سر کے بل دوڑتی ہوئی گئی۔ وہ عبدالخالق ہی تھا، اس کی آواز میں زندگی تھی اور چہکار۔ سنو ہاجرہ، ہم تمہارے شہر آ رہے ہیں، میرے امی ابو اور میں گنگ سی رہ گئی۔ کھپ بمشکل میرے حلق سے نکلا، یہ تو سرپرائز ہے۔ میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ ہم ذات کے ترکھان ہیں۔ آپ کے اماں ابا کو کوئی اعتراض نہیں ہوا؟ نہیں بھائی، سب اللہ کی مخلوق اور انسان ہیں، اور یہ ذاتی قبیلے تو پہچان کے لیے بنائے گئے ہیں، اور میرے والدین تو اس دنیا کی مخلوق ہی نہیں ہے ہاجرہ جی۔ آپ ان سے ملیں گی تو دیکھیں گی، اور آپ کا سچ اچھا لگا تھا۔ آپ سبھی با کمال ہیں۔ وہ تو جیسے خوشیوں کے جھولے میں جھول رہا تھا۔ میں اتنے دور سے بھی اس کی آنکھوں کی چمک اور ہونٹوں کی مسکراہٹ دیکھ رہی تھی، اور یہ کیسی انہونی ہوئی تھی۔ میں ہاجرہ منیر حسین، ایک نچلے متوسط طبقے کی لڑکی، اور وہ
میں نے سوچا ابھی بیبے اور اماں سے بات نہیں کروں گی، وہ خود ہی آ کر۔ میری خوشی میرے وجود کے ہر منہ سے پھوٹتی تھی اور بیبے حیران ہو کر مجھے دیکھتی تھی۔ جی چاہتا تھا دھمال ڈالوں، ہوا میں ہاتھ پھیلا کے گول گول گھوموں۔ بڑی انہونی ہو گئی تھی۔ بیبے ایک سہیلی کا فون تھا، اس نے بتایا ہے یونیورسٹی میں ٹاپ کرنے والے کو سونے کا میڈل ملے گا، خالص سونا، پورا 1 تولے، اور مجھے پتا ہے یہ میڈل مجھے ہی ملنا ہے۔ میں نے بار وقت بات بنائی تھی اور باتیں بنانا تو مجھے بھی خوب آ گیا تھا۔ اچھا میں دعا کروں گی کہیں کم وقت گڑبڑ نہ کر دیں، پانی چڑھا سونا نہ دے دیں۔ اور گڑبڑ تو ہو گئی تھی۔ کاش میں بیبے سے کہتی وہ میرے لیے دعا کریں کہ عبد الخالق کی گاڑی میرے گھر کے دروازے پر آ کے رکے، اس کے ماں باپ میرے لیے جھولی پھیلائیں، لیکن میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا تھا۔ بیبے میرے گولڈ میڈل کے لیے دعا کرتی رہی اور میں خوابوں کے ہنڈولوں میں عبد الخالق کے سنگ جھولتی رہی اور ماما الطاف مٹھائی کا بڑا ڈبہ اٹھائے چلا آیا۔ یہ موتی چور کے بڑے بڑے لڈو اسپیشل کھوئے والے۔ ہم نے ملکہ کا رشتہ طے کر دیا ہے، بس اچانک ہی وہ لوگ آگے اور منہ میٹھا کر کے ہی اٹھے، آپ کو بھی اطلاع نہ دے سکا۔ کوئی بات نہیں پتر، اللہ اپنی ملکہ کا نصیب اچھا کرے۔ کیسے لوگ تھے؟ تحقیق کر لی، لڑکا دیکھا، لڑکا ساتھ ہی آیا تھا، ڈاکٹر ہے، اپنی ملکہ کے کالج میں ہی پڑھتا تھا، عبد الخالق نام ہے۔ ماما الطاف تفصیل بتا رہا تھا اور میرے جھولے کی رسیاں اچانک ٹوٹ گئی تھیں اور میں اونچائی سے گر کر چور چور ہو گئی تھی۔ یہ کیا ہوا تھا؟ یہ میرے خوابوں کے شیش محل میں کس نے آگ لگا دی تھی؟ میں نے آنکھیں مل مل کر ماما کی طرف دیکھا۔ کیا میں نے خواب تو نہیں دیکھا؟ کیا میرے کانوں نے غلط تو نہیں سنا؟ لیکن ماما الطاف ڈبہ کھول کر اب لڈو نکال کر بیبے کو کھلا رہا تھا۔ لے ہاجرہ تو بھی منہ میٹھا کر۔ بیبے نے زبردستی میرے منہ میں لڈو ڈالا اور میں اٹھ کر غسل خانے کی طرف بھاگی، کلیاں کر کے منہ صاف کیا تھا۔ کتنا کڑوا اور زہریلا لڈو تھا، کڑواہٹ اندر تک گھل گئی تھی۔ یہ کیسے ہو گیا تھا؟ کتنی انہونی سی تھی نا، جو بارات میرے دروازے پر آنا تھی وہ کسی اور کے آنگن میں اتر گئی تھی۔ مہینوں میں سوچتی رہی کہ یہ کیسے ہوا، اور پھر پتہ چلا عبد الخالق اپنا کیس لڑنے خود ملکہ کے پاس پہنچ گیا تھا۔ ملکہ ہاؤس جاب کے لیے لاہور چلی گئی تھی اور عبد الخالق تو وہیں تھا، اور میں نے یہ تو سوچا ہی نہیں تھا کہ عبد الخالق اس سے پوچھ بھی سکتا ہے۔ اپنے تئیں تو میں نے اسے پکا یقین دلایا تھا کہ ملکہ اور وہ یہ ناممکن ہے۔ ملکہ نے میرا بھرم رکھ لیا تھا، اس نے عبد الخالق کو نہیں بتایا تھا کہ میں نے اس سے کوئی بات نہیں کی، اور یہ سب مجھے ملکہ نے اس روز بتایا تھا جب وہ ڈاکٹر عبد الخالق کے ساتھ مزید تعلیم کے لیے امریکہ جا رہی تھی، اور میں شرم سے پانی ہو گئی تھی۔ اور یہ تو مجھے بہت بعد میں پتہ چلا تھا، لیکن اس سے پہلے تو میں تڑپ تڑپ کے روئی تھی، کمرہ بند کر کے پلنگ کی پٹی پہ سر مار مار کے۔ یا اللہ، میں کیوں نہیں، وہ کیوں؟ میری ساری پلاننگ فیل ہو گئی تھی اور میرے جھوٹ کسی کام نہیں آئے تھے، اور عبد الخالق دھوم دھام سے اسے بیاہنے آ گیا تھا۔ اس دوران میری ملکہ سے صرف 1-2 بار ملاقات ہوئی تھی۔ ایک بار وہ مامے کے ساتھ آئی تھی، میں نے اسے منگنی کی مبارکباد بھی نہیں دی تھی۔ حالانکہ جب وہ اماں کا بی پی چیک کر رہی تھی تو اس کی لمبی پتلی انگلیوں والے ہاتھ میں اس انگوٹھی کو میں نے بہت غور سے دیکھا تھا، ہاتھوں کے مقابلے میں زیادہ خوبصورت لگتی تھی۔ آپ اپنے کھانے میں نمک کم کر دیں، اس نے اماں سے کہا۔ بڑی عجیب بات ہے پھپھی، ہم دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں لیکن خود کو وہی نصیحت کرنا بھول جاتے ہیں۔ آئے ہائے بیٹی، کیا تمہارا بھی بی پی ہائی ہے؟ بیبے نے گھبرا کر پوچھا تھا۔ نہیں بیبے، ایسے ہی ایک بات تھی۔ اس نے میری طرف دیکھا تھا جتاتی نظروں سے۔ ہاں، وہ مجھے نصیحت کرتی تھی کہ میں کسی پر اعتبار نہ کروں، مگر اس نے مجھ پہ اعتبار کیا تھا۔ میں نظر چرا کے ہانڈی پکانے کے بہانے باورچی خانے میں آ بیٹھی تھی۔ دوسری بار میری ملاقات اس سے لاہور میں ہوئی تھی۔ وہ ایوارڈ کی تقریب میں شرکت کرنے آئی تھی اور ماما اور عبد الخالق کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ میری ہر کامیابی پہ خوش ہونے والی ملکہ بے حد سنجیدہ تھی۔ جب یونیورسٹی سے آپا زینب کے گھر فون آیا تھا تقریب انعامات میں شرکت کے لیے، تو میں نے بہت کوشش کی تھی کہ اس بار تو ابا میرے ساتھ چلے، لیکن ابا نے ماما کو کہہ دیا تھا۔ میں نے ٹاپ کیا تھا اور مجھے گولڈ میڈل ملنا تھا۔ عبد الخالق نے بہت دل سے مبارکباد دی تھی اور ٹریٹ ادھار رہی کہہ کر مسکرا رہا تھا، لیکن ملکہ نے ایک بار بھی ٹریٹ کے لیے نہیں کہا تھا، نہ مسکرائی تھی۔ یا اللہ، کوئی انہونی ہو جائے ایسی کہ مجھے شادی میں نہ جانا پڑے۔ میرا دل تو پھٹ ہی جاتا دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر، اور انہونی ہو گئی تھی۔
میں چھت پہ دھلے کپڑے لٹکانے گئی تو بالٹی سمیت سیڑھیوں سے نیچے آ گری تھی۔ میرے پاؤں پہ فریکچر ہو گیا تھا اور میں پلاسٹر چڑھوا کے گھر ہی بیٹھ گئی تھی۔ اماں اور بیبے شادی سے واپس آئیں تو بس ان کی زبان پر عبدالخالق اور اس کے گھر والوں کا ہی ذکر تھا۔ کاش میں ان کو روک سکتی، میں کانوں میں انگلیاں ٹھونس کے لیٹ گئی تھی۔ میں اگر اسے دیکھنا نہیں چاہتی تھی تو ان کے متعلق سننا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اور پھر شادی کے بعد وہ سب کے ساتھ دعوت پر آئی تھی۔ اس کی شادی کو 1 ہفتہ ہوا تھا اور وہ عبدالخالق کے ساتھ میکے آئی ہوئی تھی تو اماں نے جھٹ سے دعوت دے دی تھی۔ ارے تم تو سچ مچ پلاسٹر چڑھائے بیٹھی ہو۔ میں سمجھی کہ شادی میں شریک نہ ہونے کا بہانہ ہے۔ وہ نیچے پاؤں کے بل بیٹھی میرے پاؤں کا معائنہ کر رہی تھی۔ کتنے ہفتوں کا پلاسٹر چڑھا ہے؟ اس نے ابا سے پوچھا تھا۔ 3 ہفتوں کا۔ پاؤں ٹیڑھا تو نہیں ہو جائے گا؟ بیبے کو بہت فکر تھی۔ شاید انہیں ڈر تھا کہ میرا رشتہ نہیں آئے گا، کیونکہ اب انہیں ایک اور ہی فکر کھائے جا رہی تھی کہ جلد از جلد مجھے اپنے گھر کا کر دیں۔ نہیں بیبے، کچھ نہیں ہوگا۔ وہ کھڑی ہو گئی تھی، عبدالخالق کے ساتھ کھڑی۔ وہ اچھی لگ رہی تھی، ہلکا ہلکا میک اپ کیے۔ میں نے پہلی بار اسے دیکھا تھا اور آج تو اس کی پھینی ناک بھی بری نہیں لگ رہی تھی۔ اس نے گلے میں ایک نازک سا لاکٹ پہن رکھا تھا، سادگی میں بھی پرکاری تھی۔ بہت اچھی لگ رہی ہو ملکہ، بے اختیار ہی میرے لبوں سے نکل گیا تھا۔ اس نے مسکرا کر مجھے دیکھا تھا۔ پھر ایک دن اماں نے بتایا وہ امریکہ جا رہی ہے۔ ماما الطاف اماں کو بتا کر گیا تھا کہ وہ ان سے ملنے آئی ہوئی ہے اور میں خواہش کے باوجود اس سے ملنے نہ جا سکی۔ حالانکہ اماں نے کتنی بار کہا اور میں ٹالتی رہی۔ مجھ میں اسے دیکھنے کی ہمت نہیں تھی۔ میں کیسے دیکھتی اسے اور برداشت کرتی، اور پھر خود ہی اماں سے ملنے آ گئی وہ۔ میں اسے کمرے میں لے آئی تھی۔ وہ کچھ دیر یوں ہی بیٹھی اپنی چوڑیوں سے کھیلتی رہی اور پھر سر اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ ہاجرہ، ہر آدمی کو وقت آنے پر ہر وہ چیز مل جاتی ہے جو اس کے نصیب میں لکھی ہوتی ہے۔ تمہیں بھی وقت آنے پر اپنے نصیب کا حصہ ضرور ملے گا۔ اب کسی کا نصیب چھیننے کی کوشش مت کرنا ہاجرہ۔ مجھے لگا جیسے اس نے میرے منہ پہ تھپڑ مار دیا ہو۔ میرے رخسار جل اٹھے، میرا سر جھک گیا تھا۔ مجھے یقین نہیں آیا تھا کہ تم، لیکن میں بھول گئی تھی نا کہ گہرے سے گہرا دوست بھی آج کے دور میں آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہوگا۔ اس نے شاکی نظروں سے مجھے دیکھا اور میں یہ بھی نہ کہہ سکی کہ جو مخلص نہیں ہوتا وہ آپ کا دوست ہی نہیں ہوتا، اور میں تو کبھی بھی اس کی دوست نہیں تھی۔ وہ جب پہلی بار ماما کے ساتھ ہمارے گھر آئی تھی تو جلن اور حسد کی پنیری تو اسی روز میں نے اپنے دل کی زمین پہ لگا لی تھی۔ ملکہ میں سوری، میں اس سے معافی مانگنا چاہتی تھی۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے ہاجرہ۔ اس سارے عرصے میں پہلی بار میں نے اس کے ہونٹوں پر اپنے لیے وہی مہربان مسکراہٹ دیکھی جو ہمیشہ میرے لیے اس کے ہونٹوں پہ ہوتی تھی۔ میں انسانی کمزوریوں پہ یقین کرتی ہوں ہاجرہ۔ بھوک آدمی کو بڑا خوار کرتی ہے، چاہے وہ کیسی بھی ہو۔ بھوک ہو روٹی کی، دولت کی، شہرت کی یا رفاقت کی، آدمی کا دل بھرا ہوا ہونا چاہیے۔ دل بھرا نہ ہو تو نہ لالچ ختم ہوتا ہے، نہ بھوک مٹتی ہے، چاہے پوری دنیا ہڑپ کر جائے۔ میں سر جھکائے بیٹھی رہی۔ اس نے مجھے گلے لگا لیا، پیار کیا اور عبدالخالق کے ساتھ دوسرے دیش چلی گئی۔ کچھ عرصے بعد اس نے ماما اور مامی کو بھی بلا لیا اور بیبے میرا نصیب کھلنے کے لیے لمبے لمبے وظیفے کرنے لگی اور دن میں نہ جانے کتنی بار ٹھنڈی آہیں بھرتی۔ یہ میرے من کی کالک ہی تو تھی کہ بیبے اور اماں کے سارے وظیفے اکارت جا رہے تھے اور میں کالج کے برآمدوں، کمروں، لانوں میں لڑکیوں سے گلاب لیتے ہوئے کسی انہونی کا انتظار کرتی ہوں۔ لڑکیاں جو میرے لمبے بالوں کی تعریف میں بلیک بورڈ پہ شعر لکھتی ہیں اور مجھے پھولوں کے تحفے دیتی ہیں، ایسے ہی جیسے مس فریدہ اور مسز سعید کو دیتی تھیں، اور میں مسکرا کے تھینک یو کہتے ہوئے، پھول وصول کرتے ہوئے کسی شہزادے کا انتظار کرتی ہوں۔ مگر کہیں سے آتا لڑکیوں کا شور مجھے چونکا دیتا ہے اور میں آگے بڑھ جاتی ہوں۔ میرے پیچھے میری اونچی ہیل کی ٹک ٹک ہوتی ہے اور لڑکیوں کی ہنسی، اور کوئی انہونی نہیں ہوتی۔ حالانکہ میں نے اپنے من کی کالک خوب مانچ مانچ کر صاف کر دی ہے کہ آج کل پرسوں کبھی تو کوئی عبدالخالق میرے دروازے پر اچانک دستک دے گا اور کہے گا، اصل خوبصورتی تو من کا حسن ہے اور تمہارا من بہت خوبصورت ہے اور دل بھرا ہوا ہے۔ اپنی کولیگز اور اپنے محلے کی لڑکیوں کی شادیوں اور منگنیوں پر اتنا حلق پھاڑ پھاڑ کے گاتی ہوں کہ گلا بیٹھ جاتا ہے۔ تالیاں پیٹ پیٹ کر ہتھیلیاں لال و لال ہو جاتی ہیں۔ اتنا ہنستی ہوں کہ آنکھوں میں آنسو بہنے لگتے ہیں اور میں بے آواز چیخ چیخ کر کہتی ہوں، دیکھو ملکہ،
عبد الخالق، میں نے اپنے بھانڈے بھر لیے ہیں اور اپنی بھوک مار دی ہے، پھر بھی کوئی اور منو بزنی سلوں تلے دبا میرے اندر کا ساڑ کہیں نہ کہیں کسی جھری سے مجھے چٹکیاں بھرتا ہے۔ 32، 33، 34، 35 سال کی ہو گئی ہو ہاجرہ منیر حسین، اور کوئی من کا قدر دان نہیں ملا تجھے، تو خود کوشش کیوں نہیں کرتی؟ کیوں خود بڑھ کر؟ اور اس روز میں انابی رنگ کی لپسٹک لگاتی ہوں کہ میرے چہرے پر سجتی ہے، مسکارے سے پلکوں کو بوجھل کرتی ہوں، بلشر سے گال دہکاتی ہوں، چڑیا کے بل کھول دیتی ہوں، گھر سے باہر قدم رکھتے ہی دوپٹہ سر سے سرک جاتا ہے، لیکن صرف ایک لمحے کے لیے۔ دوسرے ہی لمحے وہ دوپٹہ اچھی طرح اپنے گرد لپیٹے سر جھکائے گزر جاتی ہوں اور ہونٹ ٹشو سے رگڑ رگڑ کر صاف کر دیتی ہوں کہ میرا دل بھرا ہوا ہے۔ اماں اور بیبے وظیفے پہ وظیفے کیے جاتی ہیں اور میں کالج کے برآمدوں، لانوں اور کمروں میں لڑکیوں سے پھول وصول کرتے ہوئے کسی انہونی کا انتظار کرتی ہوں۔